میری. وہ کہیں گے اللہ اس سے بدترین کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے زیادہ یاتنائیں اور تکلیفیں میں نے کہیں نہیں دیکھی. اللہ کہیں گا اسے واپس ڈال دو. دوسرے کو کہیں گا ایک بندے کو لاؤ، ایک نیک بندے کو جنت میں جو گیا وہ آئیں گا اور اللہ پوچھیں گا کہ میرے بندے جنت کیسی لگی؟ وہ کہیں گا اللہ بس سب کچھ مل گیا جو سوچا تھا. اللہ کہیں گا اور کچھ چاہیے؟ تو بندہ کہیں گا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہیں گا اور کچھ چاہیے؟ بندہ کہیں گا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ پوچھیں گا اور کچھ چاہیے؟ بندہ کہیں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ نے فرماتے ہیں پھر جب انسان کو اس بندے کو لگے کہ اللہ رکنے والا نہیں ہے، کچھ تو بھی مجھے بولنا ہی ہے اللہ کو، اللہ آفر دے رہا ہے بولنا ہی پڑے گا، تو وہ شخص شہید ہوگا. وہ کہیں گے اللہ دنیا واپس جانے کا پھر موقع دیا جا کے شہید ہو کر آؤں. اللہ کہیں گا وہ چھوڑ کر باقی مانگو، وہ نہیں ہو سکتا، جاؤ جنت میں واپس چلے جاؤ. تو شہید وہ شخص ہے جو دنیا میں آ کر اس عمل کو کرنے کی خواہش کرے گا جنت سے نکل کر. کیا درجہ ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جنت میں جب انسان جائیں گے تو صرف شہداء کے درجے 100 درجات ہے جنت، اور ہر درجے میں سے پہلے سے لے کر دوسرا زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. یہ ہے شہید. لیکن شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے. قرض. ایک اور روایت آپ نے فرماتے ایک شخص شہید و اللہ کی راہ میں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید و اللہ کی راہ میں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید و اللہ کی راہ میں، پھر زندہ کیا جائے، تب بھی اس کا قرض معاف نہیں ہوگا. باقی چیزیں معاف ہو جائیں گی انشاءاللہ. قرض، ادھار، لین دین، ٹرانزیکشنز، معاملات معاف نہیں ہوتے. جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، لوٹ مچا رکھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف، بس لے لے رہے ہیں، دے دیں گے نا، کیا ہو رہا اور بعد میں جو کچھ ہو رہا آپ جانتے ہیں، مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ حال ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں شہید کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے. آگے آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ ایک دن جو ہے جو صحابی قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن وہ کھڑے تھے، اور جب کھڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ بھی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ پر ایمان لانا افضل ترین عمل ہے. اللہ کی راہ پر جہاد کرنا راہ میں اور ایمان لانا افضل ترین عمل ہے. ٹھیک ہے. اور آپ سے پھر آگے فرمائے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ مٹا دیے جائیں گے؟ ایک شخص اٹھا اور کہا کیا آپ کا اللہ کے رسول کیا خیال ہے میرے بارے میں کہ اگر ایک شخص یا اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے راہ شہید ہو جائے تو کیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اس شخص سے ہاں، اور آگے فرمایا بشرطے کہ آپ صبر کریں، اللہ سے اجر طلب کریں. اگر کوئی شخص شہید ہوتا آپ فرما رہے گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرط ہے کہ جو آپ صبر کریں، اجر طلب کریں، سامنے سے لڑے، پیٹ نہ بتائے. ٹھیک ہے، سینے سے لڑے، پیٹ نہ بتائے. پھر آگے آپ نے فرمایا کہا پیٹ نہ پھیرنے والے ہو. لیکن میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے جب میں تجھے یہ بتا رہا تھا، تو جب بھی جبریل آئے تھے جبریل نے مجھ سے کہا کہ یہ بات اس کو یہ بھی بتا دو کہ قرض معاف نہیں ہوتا. لیکن آپ سن کیا فرما رہے ایک صحابی سے انٹریکشن چل رہا ہے، جہاد، باطل کے خلاف، برائی کے خلاف حق کی جنگ کو جہاد کہتے ہیں. تو اگر وہ کروں تو کہ گناہ معاف ہو جائیں تو کہاں، لیکن صبر کرے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو اجر طلب کرے، سامنے رہے، مطلب باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑا رہے، پیٹ نہ دکھائے. اور جب آپ ختم کر رہے تھے بات تو آپ نے فرمایا جبریل ابھی آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول قرض معاف نہیں ہوتا، یہ بھی بتا دو اس کو. تو آپ نے فرمایا ہاں، قرض چھوڑ کر قرض معاف نہیں ہوتا شہید کا. اب جب شہید کا معاف نہیں ہوتا تو باقی لوگوں کیا معاف ہوں گے؟ اور ویسے بھی میں کہتا ہوں بہت زیادہ اعمال تو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ہے نا، نہیں کیا ویسے بہت چھوٹی موٹی بٹورتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی یہ قرض کے چکر میں چلے گئے. جو دینے کی نیت نہ ہو تو پھر تو اللہ ہی رحم کرے، وہ کیا نیکیاں جانے والی اور کیا حل ہونے والا، بچے کچھ وہاں نکل جاتے ہیں. ایک آدمی سفر کرے، بہت مشکل سے کچھ جمع کر سکے، اور جہاں سفر کا خاتمہ ہو اس کے پاس وہی نہ بچے جو کچھ جمع کیا، تو پھر تو پھوٹی قسمت رہا، بد نصیب رہا، بے نصیب رہا، بدبخت رہا، بیکار رہی پوری دنیا کی زندگی، کہ یہ بھی برباد ہوا اور وہ بھی برباد ہوا. سمجھ رہے آپ؟ تو قرض کے معاملے بہت محتاط رہیے اور اس کو وہ کیجیے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض معاف نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے